بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے، آپ دوستوں کی دعا سے اور اس عاجز کی دعا جو آپ کے لیے ہے، ان سب کے صدقے میں ہم ایک بار پھر اللہ کی پاک کلام کی سماعت کے لیے آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، قرآن کریم کو سن کر، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج دل تو یہ چاہتا تھا کہ سبق تھوڑا سا لمبا تھا، لیکن وہ بات کرتے کرتے پھر وہ آیات رہ جاتی ہیں، اس لیے پھر میں نے آج بھی 2 آیات کو تلاوت کیا ہے۔ سورہ فتح، جس کو اردو میں ہم فتح کہتے ہیں، اس کا نمبر 48 ہے، 48۔ سپارہ نمبر 26 ہے،
26 سے 12 اور آیات ہیں 27 اور 28، 27 اور 28، 2 آیات ہیں۔ مضمون کل والا یہ، کل میں نے شروع کیا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو خواب آیا، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ بس ہمیں پتہ تو ہے، لیکن بس ہم ہی شک میں رہتے ہیں۔ پتہ ہے ہمیں کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ آج کی آیات بتائیں گی، کل کی آیات میں خواب کا ذکر نہیں تھا، وہ حدیث پاک میں تھا، لیکن آج اللہ کے پاک کلام میں ہے۔ سرکار کو خواب آیا تھا کہ ہم لوگ مکے جا رہے ہیں عمرے کے لیے، مکے پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگوں نے سر منڈا لیے ہیں، کچھ لوگوں نے بال کٹا لیے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے چابی مل گئی ہے، میں نے دروازہ کھولا کعبہ شریف کا، کعبے کے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ یہ خواب اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو سنا دیا، تو صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا سارا واقعہ، آج اس سے آگے چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے معاہدہ کر لیا، عمرہ نہیں کر سکے۔ صحابہ کرام میں شدید رد عمل تھا، شدید، کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، ہم نے عمرہ تو نہیں کیا، مکے میں داخل تو نہیں ہوئے، طبیعت پہ بوجھ تو تھا۔ تو اللہ کریم نے قربان جاؤں اس مالک پر اور اس کے پاک پیغمبر پر کہ وہ کس طرح اپنے انبیاء کا تحفظ کرتا ہے۔ ہم تو کسی سے محبت کر لیں نا، کسی سے محبت ضروری نہیں کہ وہ جعلی محبت ہو، اصلی والی محبت بھی ہو، کسی سے پیار والی زندگی، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، دوست کے ساتھ، تو ہمیں کوئی بندہ آ کر بہکا دے نا، تو ہم وہ ساری محبتیں بھول کر اس بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے اور اللہ بھی ایسا نہیں تھا، اللہ بھی اپنے محبوب کو نہیں چھوڑتا تھا۔ فرمایا محبوب عمرہ تو تھا لیکن میری مشیت کے تابع تھا، عمرہ تو تھا لیکن میری مشیت کے تابع تھا۔ تو صحابہ کرام کے بوجھ تھا، اللہ کریم نے پھر ان پر سکینت اتاری۔ یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ تو جب وہ واپس جا رہے تھے، مدینہ پاک پہنچ گئے، شرطیں ہو گئیں، اور اس میں ایک آخری شرط یہ تھی کہ تم اگلے سال عمرے پر آؤ گے لیکن 3 دن رکو گے۔ اگر کوئی مکے کا بندہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا تو ہم واپس لے لیں گے، اور اگر تمہارا کوئی بندہ رہ گیا تو تم واپس نہیں لے سکو گے۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے، کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ سرکار نے سائن کر دیے، اور کل میں نے عرض کر دیا تھا، باریک نکتہ ہے یہ، پھر عرض کر دیتا ہوں، یاد آ جائے گا آپ کو، بلکہ یاد ہو جائے گا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو جب کہا اس مشرک نے، عامر بن طفیل نے، کہ محمد الرسول اللہ نہ لکھ، ہمارا جھگڑا یہی تو ہے، محمد بن عبداللہ لکھ۔ سرکار دو عالم کی موجودگی میں سرکار علی پاک نے قلم رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمارا تعلق تو رسول سے ہے، تو جب ہم نے مان لیا ہے رسول ہے تو پھر ہم ادھر کیوں جائیں جدھر لوگ جاتے ہیں؟
جدھر آج کی دنیا جاتی ہے، کہیں سے بھی بات ہیر پھیر کے لا کے ادھر ہی لے جائیں گے، محمد بن عبداللہ کی طرف۔ یہ تو مشرکین کا تقاضا تھا بھائی، پڑھا کرو سرکار کی سیرت کو پڑھا کرو۔ یہ مشرکین کا تقاضا تھا کہ لکھ محمد بن عبداللہ، اور مسلمان کا تقاضا کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ چونکہ پتہ ہے نا، رسول تو کہیں جاتا ہی نہیں ہے، وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا نہیں مولا علی کو، برا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں حکم کی سرتابی کی ہے، آپ جانتے تھے۔ لہذا سرکار نے اپنے ہاتھ سے، حالانکہ لکھتے نہیں تھے لیکن عبداللہ لکھ دیا۔ یہ واقعہ حدیبیہ کا ہے، آپ بھی سن لو۔ ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے، اور محمد الرسول اللہ غیر حاضر نہیں ہوتا۔ کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو، کسی کو بھی کلمہ پڑھا دو۔ ایون ہم جو جماعتیں نکالتے ہیں، تبلیغی جماعت والے، دعوت اسلامی والے، فلانے والے، ڈمکانے والے، وہ بھی جا کر لوگوں کے دروازوں پہ جب کلمہ پڑھاتے ہیں نا، تو یہی پڑھاتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو کیا کہہ کے پڑھاتے ہو؟ اس نبی کا کلمہ پڑھو جو صرف مدینے میں ہے، نہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ یہی تو نکتہ ہے جو مشرکین کو سمجھ نہیں آیا تھا، اور آج بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ ہمیں گھیر کے پھر محمد بن عبداللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ او بھائی، آپ کی زندگی 63 برس تھی، تشریف لائے، اللہ کی مشیت کے مطابق دنیا چھوڑ گئے، رسول بھی چلا گیا تھا، کلمہ ساتھ لے گیا تھا۔ صحابہ کرام نے سرکار کے وصال کے بعد کلمہ چھوڑ دیا تھا کہ نبی تو فوت ہو گیا، نعوذ باللہ، نبی تو چلا گیا؟ نہیں چھوڑا انہوں نے، وہ ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، بار بار میں اس پہ زور دے رہا ہوں، چونکہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات ابھی تک کہ ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے۔ وہ مشرکین مکہ والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ لکھو محمد بن عبداللہ، لکھو۔ کیوں لکھیں بھائی؟ جب ہم نے محمد الرسول اللہ مانا ہے تو کیوں لکھیں؟ بہرحال تو اللہ کریم نے پاک کلام میں لوگوں نے کہا کہ شاید یہ نبی نے خواب، شاید شیطان تو ہوتے ہیں نا بیچ میں، منافقین، اپنی طرف سے کیا لیا ہو۔ تو اللہ کریم نے ان کی اس بات کا رد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بے شک سچا دکھایا تھا اللہ نے اپنے رسول کو خواب حق کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خواب تو میں نے دکھایا تھا نا، سرکار نے تو بیان کیا تھا، دکھانے والا کون تھا؟ اللہ۔ سچا تو ہوگا، پھر سچا خواب تھا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ انشاءاللہ تم ضرور داخل ہو جاؤ گے مکہ پاک میں، امن و امان والی جگہ پر، سر منڈا کر، بال کٹا کر، کوئی خوف نہیں ہوگا تمہیں۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے سو اس نے عطا فرمائی اس فتح سے پہلے ایک اور قریبی فتح۔ وہ کون سی تھی؟ آپ کو تو علم ہوگا، ماشاءاللہ صاحب علم لوگ ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم نے حدیبیہ سے جب واپس گئے اور 1 سال کے بعد واپس آنا تھا اپنے عمرہ شریف کے لیے، تو اس کے دوران خیبر فتح ہو گیا تھا۔ کھجوروں کا جھنڈ، زمینیں، زراعت، کیا خوبصورت نظارے تھے جو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے دکھا دیے۔
اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ میرے نبی کا خواب سچا تھا، لیکن میری مشیت میں، چونکہ ارشاد ربانی ہے نا، اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو، اور جس کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھا ہو۔ یہ باتیں تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو مشیت میں یہ تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو فل فلج فتح عطا فرمائے گا، اور اس فتح سے پہلے بھی ایک فتح عطا فرمائے گا، اور وہ کون سی تھی؟ خیبر کی فتح تھی۔ اگر میں اب خیبر کی باتیں آپ کو بتاؤں تو آپ تو جانتے ہیں یہ تو بڑا لمبا موضوع ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے حالات سے منطبق ہے، ہمارے حالات سے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں ایک کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ کا یہ دامن تر ہو رہا تھا۔ ایک حواری آ کے بیٹھ گیا آپ کے پاس، کہنے لگا علی تم وہی علی ہو نا جس نے قلعہ خیبر کا دروازہ ایک ٹھوکر سے اڑا دیا تھا؟ کہا تم وہی علی ہو نا جس نے مرہب کے سر پہ ایسی تلوار ماری تھی، اسے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، وہ تمہارے قد سے کہیں اونچا تھا، اور وہ اچھل کر آپ کا تلوار مارنا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دینا؟ کہا وہی علی ہو؟ کہا ہاں۔ اور بھی اس نے چند باتیں کی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ پھر وہ علی کہاں گیا جو یہاں بیٹھ کے تم رو رہے ہو؟ تمہارا دامن آنسوں سے تر ہو چکا ہے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ آج کل کے سوشل میڈیا کے مبلغین مصلحین کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اے دوست، جس دور کی تم بات کرتے ہو وہ دور تھا ابو بکر کا، وہ دور تھا رسول اللہ کا، وہ دور تھا فاروق اعظم کا، وہ دور تھا عثمان غنی کا، اور میں ان کا مشیر تھا، میں ان کا مشیر تھا۔ اب دور میرا ہے، میں نے ان کو میدان جیت کر دیے، میں مشیر تھا ان کا، میدان جیت کر دیے، اور جب سے اللہ نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے تو میرے مشیر تم ہو۔ یہ جو میرا رونا ہے میری اپنی وجہ سے تو نہیں ہے، میں تو وہی علی ہوں، یہ تمہاری وجہ سے ہے، یہ تمہارے مشوروں کا کمال ہے کہ مجھے یہاں بیٹھنے پر تم نے رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب تو نبی ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، بڑی دور تک دیکھنے والی آنکھ ہے، لیکن پھر بھی مشورہ کر لیا کر۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، خیبر فتح کیا انہوں نے، بڑی زمینیں آئیں، کھجوریں۔ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تھا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ زندگی میں اتنی کھجوریں نہیں کھائی ہوں گی جتنی خیبر کی فتح پر ہم نے کھائی ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ جتنے حدیبیہ میں صحابی گئے تھے اللہ کے پاک پیغمبر نے انہی کو حصہ دیا تھا۔ اور کل میں نے بتایا تھا، سرکار نے فرمایا کہ 2 جو لوگ ہیں نا ان کے بارے میں زبان نہ کھولا کرو، مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک بدر والوں کے بارے میں اور ایک حدیبیہ والوں کے بارے میں، جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور وہ بیعت روٹیوں کی بیعت نہیں تھی، نہ پجاروں کی بیعت نہیں تھی، نہ 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 کہ میں حضرت صاحب کو پجاروں لے کے دوں، نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ بیعت کیا تھی کہ یا رسول اللہ ہمارے جسم میں جب تک آخری قطرہ خون کا ہے ہم میدان نہیں چھوڑیں گے، یہ بیعت تھی۔ خوف تو بیٹھ گیا تھا ان پہ۔ بہرحال سرکار وہاں سے عمرے کے لیے چل نکلے، لیکن اس دفعہ سرکار نے تھوڑا سا یہ کیا، محمد بن مسلمہ کی زیر سرکردگی چند سوار مسلح بھیج دیے مکے میں۔ وہ گھبرا گئے
قریشی ڈرے ہوئے تھے وہ، خیبر فتح ہو گیا تھا، ان کی لاتیں کہاں پر ہی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے سیرت پڑھا کرو، بڑا مزہ آتا ہے سیرت پڑھنے کا. سبحان اللہ. وہ جو قریشی سردار تھے وہ مکہ چھوڑ کے باہر نکل گئے. لوگوں نے پوچھا بھائی کہاں جاتے ہو؟ ان کہا کہ یار بات یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم آئیں گے، ان کے ساتھی آئیں گے، یار ہمیں شرمسار کریں گے تو ہم ان کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم دائیں بائیں ہو جائیں. 3 دن کی تو ساری بات ہے، 3 دن کے بعد جب وہ چلے جائیں گے تو ہم آ جائیں گے. اللہ اکبر. سرکار مکہ پاک میں داخل ہوئے، قصوہ پر سوار تھے. عبداللہ بن رواحہ سرکار کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے. کعبے میں داخل، مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. پچھلے سال کا جو غم تھا اللہ پاک نے وہ دھو دیا. لقد صدق اللہ، اللہ پاک نے رسولہ الرؤیا بالحق، وہ جو نبی نے خواب دیکھا تھا. لوگ کہتے ہوں کہ شاید ایم ہی دیکھا تھا. اللہ کہتا نا میں نے دکھایا تھا، اور میں غلط خواب نہیں دکھاتا اپنے محبوب کو، سچا خواب دکھایا تھا. اشعار پڑھ رہے ہیں. سرکار دو عالم داخل ہوئے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم جب عمرے جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو ہم یہ چادر نیچے سے دائیں ہاتھ سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال لیتے ہیں. کبھی آپ غور کیا آپ نے کہ جاتے ہم یہ کام کرتے ہیں. سرکار دو عالم جب داخل ہوئے تو صحابہ کرام ساتھ تھے. تو باقی بچے قریشی جو تھے نا، سردار تو بھاگ گئے تھے ان کے، باقی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، اور وہ حتیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لگ کے. سرکار دو عالم جب ان کو دیکھا، حضرت مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد کچھ صحابہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، موسم کی وجہ سے کچھ خرابی تھی، تو کمزور ہو گئے تھے بڑے. تو مکے میں بات مشہور ہو گئی تھی، وہ گئے کام سے جی. ان کی ٹانگوں میں تو جان ہی نہیں ہے جناب، وہ کیا کریں گے اور کیا پدی کے یہ باتیں کر رہے تھے. وہ سرکار دو عالم کے کان میں بھنک پڑ گئی ان کی، قریشیوں کی، سرداروں کی، لوگوں کی، مکیوں کی. سرکار نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ یہ دائیں کندھے کو ننگا کرو اور جو احرام ہے وہ بائیں کندھے پہ پھینک لو، اور میرے ساتھ حجر اسود کو چومو، اور اگر چوم نہیں سکتے تو استلام کرو. پتہ ہے نا آپ کو مسئلے کا کہ اگر نہیں چوم سکتے کوئی بات نہیں، دور سے ہاتھ کرو، ایسے اپنے ہاتھ کو چوم لو. حجر اسود کو چوم لیا آپ نے. کتنی سہولت ہے یار. لیکن لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ جو جیسے ہم پہنچاتے ہیں. چھلانگ لگا دی اس کے کندھے پہ، اس کے نیچے بیٹھ جاتے، کئی لوگ مر جاتے ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک چیز بتائیے. ہو بھائی لمبا ہاتھ کرنا، یوں سمجھ کہ میں حجر اسود کو ہاتھ لگا رہا ہوں، واپس لا کے اپنا ہاتھ ہی چوم لے اور اس کے بعد اپنا طواف شروع کر دے. تو سرکار نے جنہوں نے ہاتھ لگا جنہوں نے استلام کی چل پڑے. لیکن کیسے چلے؟ رمل کیا، دل کی چال، نہ بھاگنا نہ چلنا، درمیان کی، ایسا جیسے بندہ بڑا اکڑ کر چلتا ہے. تو حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک، چونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے حتیم کے ساتھ ساتھ، تو جب تک ان کی نگاہ پڑتی تھی تو صحابہ کرام نے اسی طرح چال کی. اور پھر جب رکن یمانی آیا تو پھر سرکار کی چال تھوڑی نرم ہو گئی. سرکار نے چال نرم کر لی تھوڑی سی، تھوڑا سا وقفہ لے لیا. پھر حجر اسود آیا، پھر وہی. تو 3 پھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا. اب قریشی کہنے لگے یار ہم نے تو سنا تھا یہ تو کام سے گئے ہیں، ان کے تو لاتوں میں جان نہیں ہے، لیکن یہ تو ہرنیوں کی طرح اور ہرنوں کی طرح چھلانگیں لگا رہے ہیں. تو وہ جو ان کا خوف اترا ہوا تھا نا صحابہ کرام کا، اللہ نے ان کے دل میں پھر بٹھا دیا. بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہماری اردو زبان میں، پنجابی میں ٹھوک دیا اس کے ان کے دلوں میں. تو بالکل الرٹ ہو کے بیٹھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پھیرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا. اور اس کے بعد 4تھے پھیرے پہ سرکار نے فرمایا اب ان کے دل دہل گئے ہیں، روپ ان کے پڑ گیا ہے، اب اللہ کا نام لے کر تم اپنے حساب سے چلتے جاؤ. اچھا اس میں بھی نا یقین کریں میں اپنے وقت کو دیکھ رہا ہوں تو بڑا تیزی سے ختم ہو رہا ہے. 4-5 منٹ میرے پاس باقی ہیں. باتیں اتنی طویل ہوتی ہیں کہ لیکن میں چاہتا ہوں پھر بھی ٹھیک ہے.
اتنا بھی ٹھیک ہے، اگر اتنی سمے باتیں یاد ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ تو سرکار دو عالم جب 3 دن کے بعد وعدے کے مطابق، نہ بھی وعدے کا بڑا پکا تھا، اور سرکار نے فرمایا الکریم اذا وعدہ وفا، کریم کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو سچا وعدہ کرتا ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ بچوں سے وعدہ کر کے پورا کیا کرو۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا کیوں؟ سرکار نے فرمایا وہ بچہ، تم تو بچے نہیں ہو نا۔ جس طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار نے فرمایا تھا کہ عائشہ، یہ عبداللہ بن مکتوم جس صحابی رسول نبی نہ تھے، وہ تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا چادر اوڑھ لو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ نابینا، تم تو نابینی نہیں ہو۔ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ بچہ، تم تو بچے نہیں ہو نا۔ وعدہ کرو بچے سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جیسا عظیم انسان ایک مرتبہ پتہ کتنا لمبا دور دراز کا سفر طے کیا، سنا تھا کہ ایک حدیث ہے، کہ وہاں تابعی تھے، ان کے پاس ایک حدیث پاک تھی، ایک واسطے سے تھی۔ سرکار وہاں پہنچے تو وہ دیکھا تو جھولی میں نا اپنے گھوڑے کو بلا رہا تھا، کر رہا تھا۔ تو سرکار نے دیکھا تو پوچھا یہ جھولی میں کیا ہے؟ کہنے لگا جی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے کہا یہ جھولی ایسے کیوں بنائی ہوئی تم نے؟ کہا میں یہ گھوڑے کو بلا رہا ہوں دھوکے سے، وہ میرے قریب آئے گا میں پکڑ لوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے سے حدیث نہیں سنی، نہ 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 نہ، فرمایا جو بندہ گھوڑے سے دھوکہ کر سکتا ہے مجھے وہ سچی بات بتائے گا۔ الکریم اذا وعدہ وفا، سرکار کی عادت تھی۔ 3 دن کے بعد سرکار نکلے، حضرت امیر حمزہ کی بیٹی پیچھے بھاگ پڑی، بھئی آخری بات ہے ٹائم ختم ہو جائے گا، بھاگ پڑی پیچھے۔ جب بھاگ پڑی تو حضرت علی کو چچا 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 مجھے بھی ساتھ لے لو، مجھے بھی ساتھ لے لو۔ بچی تھی، مطلب درمیانی عمر کی تھی، تو حضرت علی نے لے لیا اور لا کے بی بی فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ یہ میرے حوالے کر دو، اس کی جو خالہ ہے وہ میرے گھر میں ہے تو میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ میری چچا بہن ہے، میرے گھر میں رہے گی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ چلے تو حضرت علی نے مشورہ دیا سرکار کو، یا رسول اللہ اس کا حل ایک ہی ہے، یہ آپ کی چچا کی بیٹی ہے، میری بھی چچا کی بیٹی ہے، تو آپ اسے نکاح کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم جانتے ہو کہ میں نے اور سیدنا امیر حمزہ نے ایک دائی کا دودھ پیا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ میرا رضائی بھائی ہے، میں اس کا رضائی چچا ہوں، میں اسے نکاح نہیں کر سکتا۔ نبی ساتھ ساتھ مسئلے بھی بتاتا تھا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو میں نے خواب دکھایا تھا نبی کو وہ سچا خواب تھا اور وہ میں نے پورا کیا۔ صحابی داخل ہوئے، سر منڈایا، نبی نے دعا بھی کی، یا اللہ جو سر منڈاتے ہیں ان پہ کرم کر دے، رحم کر دے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو بال کٹانے والے ہیں، آپ نے فرمایا یا اللہ جو سر منڈانے والے رحم کر دے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کترانے والے، کٹانے والے۔ سرکار میں یا اللہ جو سر منڈانے والے رحم کر دے۔ تو وہ زچ ہو گیا بیچارہ۔ تو چوتھی مرتبہ جب کہا تو سرکار نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ جو سر کٹانے والے ان پر بھی رحم کر دے۔ تو 3 مرتبہ سرکار نے سر منڈانے کا حکم دیا ہے، چوتھی مرتبہ تو یہ جائز ہے۔ اور ایک فتح اللہ کہتا ہے میں نے، اللہ فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر، اور اللہ کافی ہے گواہی کے لیے۔ تو دوستو ٹھیک ہے ہم کمزور ضرور ہیں، غلطیاں بھی کر رہے ہیں، بلکہ غلطوڑ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہے۔ یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہ دین تخت پر آئے گا، پوری دنیا میں دین ہوگا۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ کافی ہے گواہی کے لیے۔ تو میرا تو ایمان ہے، اور یقیناً آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جتنی مرضی ہم غلطیاں کر لیں، جتنی مرضی بے ایمانیاں کر لیں، ہیرا پھیریاں کر لیں، جتنے مرضی ہم لبرل ہو جائیں، جتنا مرضی ہم دکھ کا اظہار کریں، اپنے خلاف کہیں، اپنے خلاف کالم لکھیں، بالآخر اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے کبھی غلط نہیں ہوتے، ہمیشہ سچے ہوتے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔